حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ افضل اور اشرف جگہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ مٹی ہے جس کے ساتھ حضور کا جسم مبارک لگا ہوا ہے. یہ عرش سے بھی افضل ہے، یہ عرش سے بھی، یہ کرسی سے بھی، یہ جنت سے بھی. کیوں جی؟ عرش یہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے. عرش ہو یا کرسی ہو یا جنت ہو، ان سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے جہاں پہ آمنہ کے لال حضور نبی کریم اپنے روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں. اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام آدمی جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، تو اس کے جسم سے روح نکل کر اعلیٰ علیین میں جنت میں چلی جاتی ہے. یہ دنیا جنت کے مقابلے میں حقیر ہے، اسے اچھی جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اور نافرمان کی روح کو سب سے گندی جگہ سجین جہنم میں منتقل کر دیا جاتا ہے. حضرت قاسم نانوتوی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں آب حیات میں حضرت لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آپ کا جسم مبارک روزے میں لگا ہے، یہ روزہ جو ہے حضور کا یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. اب اگر حضور پہ بھی ایسی موت آتی کہ آپ کے جسم سے روح نکل کر جنت چلی جاتی تو حضور کی روح آپ کے جسم میں تھی، آپ کے جسم میں تھی. حضور کا جسم تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ جگہ سے آپ کی روح ادنا جگہ منتقل ہو جائے گی. اس لیے حضرت قاسم نانوتوی فرماتے ہیں موت کے دو معنی ہیں، موت کی دو ڈیفینیشن ہے. ایک معنی ہے جسم سے روح کا نکلنا. میری اور آپ کی جب موت آتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے جسم سے روح نکل گئی. آمنہ کے لال کی جب موت آئی نا تو ایسی موت نہیں تھی. پاکوں کے اپنے اوپر قیاس مت کرو، ہماری زندگی نبیوں کی زندگی جیسی نہیں ہے. حضور جب زندہ تھے میری اور آپ کی طرح نہیں تھے. ہم آگے دیکھ سکتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے. حضور کی خصوصیت تھی حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے. حضور میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، حضور کی زندگی بھی میری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں ہے. حضور کی موت وہ بھی میری اور آپ کی موت کی طرح نہیں ہے. ہماری موت آتی ہے جسم سے روح نکلتی ہے. حضور کی موت کیسے آئی؟ حضرت فرماتے ہیں موت کا ایک معنی جسم سے روح نکلنا ہے، ایک معنی ہے روح کا جسم میں سکڑ جانا. روح کا جسم میں، فرمایا حضور کے جسم سے روح نکلی نہیں ہے. حضور کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ جگہ آپ کا دل مبارک ہے. آپ کے پورے جسم سے روح سکڑ کر آپ کے دل میں آ کے بند کر دی اللہ نے. یہ آپ کی موت تھی. جب آپ کو آپ کی قبر میں دفن کر دیا، آپ کی روح پورے جسم میں پھیل گئی. یہ حضور کا زندہ ہونا ہے. اسی ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو حضور کا دل، حضور کا جسم یہ جنت سے اعلیٰ ہے. حضور کا روزہ یہ جنت سے اعلیٰ ہے. ہم کہتے ہیں حضور تو جنت میں ہے، بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ جگہ میں ہے، جنت سے بھی اعلیٰ جگہ میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، مدینے والی قبر میں. پتھری پنجپیری مماتی گمراہ ٹولہ کہتا ہے حضور اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. کہتا ہے آپ کی روح علیین میں ہے، روح کو حیات حاصل ہے. ہم کہتے ہیں حضور نبی کریم کو جسمانی حیات بھی حاصل ہے. آپ کا جسم اپنے روزے میں زندہ ہے. آپ کو دنیاوی حیات بھی حاصل ہے، اس معنی میں کہ حضور کی دنیاوی جسم ہی اپنی قبر میں زندہ ہے. حضور کو روحانی حیات بھی حاصل ہے کہ برزخ میں اصل روح ہوتی ہے، روح زندہ ہے اور روح کے کنیکشن سے آپ کا جسم بھی زندہ ہے. حضور کو برزخی حیات بھی حاصل ہے کہ برزخ اس پیریڈ، اس زمانے کو کہتے ہیں جو مرنے سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک ہے. اس لیے کسی بات میں ان چاروں طرح کی حیات میں کسی قسم کا تعارض اور تناقض نہیں ہے.